ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام یہ
جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے الزلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سخرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے غوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاصلیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ قبا بے کسرشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدرود پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود عاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے حرف پہ لاکھوں درود ان کی حرف و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام
کان جدھر لگائیں گے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پر پہلے ہی آستان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، مولوی ہوئے دیو جی، علم ہوئے دیو جی، اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے حضور دی زلف دی جڑی خوشبو ہے نا، 8 جنتاں مل کے وہ زلف دی خوشبو دے مقابلے چھوٹی جی شیشی بنی، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت کل چھوٹا سا اتردام، اب جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے، جو ناموس رسالت کا ختم نبوت کا دین کا کام کرتا ہے، پھر اس کو کوئی فکر ہے، کوئی غم ہے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات عزیز وقار، سامعین محترم، علماء کرام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، آپ جس محبت اور جس حسن عقیدت کے ساتھ اور جس ولولہ انگیز حالت میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کے سب کے حضور کی امت کے اندر جو یہ روشنی اور یہ ولولہ اور یہ جوش اور یہ جذبہ، یہ عشق جو ہے جو پیدا ہوا، اللہ اس کو اور جلا بخشے۔ میں 10:30 کا آتے آتے اب میں 1:45 بجے آپ حضرات کے سامنے آ گیا، تو آپ کے یہ چہرے نوجوانوں کے چمکتے ہوئے، اس سے ساری دنیا پریشان ہو رہی ہے۔ سیاسی تو ویسے ہی مر گئے، اسی نہیں مارے، اسی کون ہو گئے جو تیرے در سے یار پھرتا ہے، اسی کہ اپنے جو بھی نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خاطر پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ تو آپ کا یہ ولولہ اور آپ کا یہ جذبہ پورے کفر کو ہلا گیا۔ یہ جو بن کر ویسے تو انہوں نے یہودیوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے میڈیا خرید لیا ہے کہ نوجوان نسل کو یہ پیغام کیسے پہنچے گا، آپ حضرات نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کر لی، وہ فتح کرنے ہمیں چلے تھے، ہمارے نوجوانوں نے فتح کر دیا، اب پوری دنیا میں یہ گونج رہا ہے، مجھے ہر طرف سے فون آ رہے ہیں، حضرت جی ایسی آ گئے۔ یہ ولولہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ صرف حضور کی محبت اور عشق میں ہو سکتی ہے۔
اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے، مزید حضور کی محبت عطا فرمائے، کوئی دوسری رائے اس میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت اور حضور کا عشق جو ہے، پیر میر علی شاہ صاحب وہ سید ہیں جنہوں نے حضور نے خود فرمایا کہ تم میرا بیٹا ہے، اور پیر صاحب کو نبی علیہ السلام نے اپنی زیارت کروائی، پیر میر علی شاہ صاحب۔ تو ایک جھلک پیر میر علی شاہ صاحب نے دیکھی، ایک جھلک دیکھی، اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا کیا؟ فرمایا طیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته، نینا دیا فوجاں جب چڑیاں وہ ابرو کوس مثال دسنجت نو کے میاد تیر چھٹن، لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان کو شانہ سکھنیاں۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں۔ ساڑھے بزرگوں نے اور عوام میرے برادران، یہ تو بزرگ بیٹھے نا نے ابا جی جڑے انہاں دے بھائی باقی انہاں کیوں منائی یہ میلاد شریف، کیوں ملایا، یہ مقصد کے وے؟ یہ صورت شالا پیش نظر بتایا کر لیں، ہاں جی حضور نال پیار کرنا، یہ صورت شالا پیش نظر۔ تسی سوچ سکتے ہو بھائی بن دیکھے تسی اپنے آپ تو باہر ہو، بن دیکھے میں زندگی گڈی دے ٹائر چمدے کسی نے نہیں ویکھیا، لیکن غازی ممتاز جس ایمبولینس جی دے منڈے ٹائر بھی پیچھے بیٹھے ہو، آخر تک وہ نوجوان سرخ سیلٹ والا کھڑا اور پترو سارے بولنا ہے، جب تسی بزرگ بیٹھے ہو بزرگ اپنے حساب نال بولو، لیکن ایک گارنٹی ضرور ہے، سمجھ آئی نا، ان کا نام لینے سے بندہ پریشان نہیں ہوتا، سارے بولو۔ یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تب کھریاں، لاہو مقدم مخطط برد یمن۔ پیر صاحب فرماتے ہیں جب رسول اللہ میں زیارت کرائی کہ حضور نے اپنا چہرہ انور یمنی چادر نال ڈھانپے ہوئے سے، لاہو مقدم مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکدیاں تے قرلانیاں تے لکھواری صدقے جانیاں تے۔ کئی بندے میں نے کہنے میں نے حضور کی زیارت ہوئی اور میرا دل نہیں مندہ ان ہوئی، میرا دل نہیں مندہ اس واسطے کہ زیارت ہوئی ہوئے تو پھر مجھے ہر شے بدل جاتے میں اپنی دل نہیں کہتی، ہو سکتا میرے اندر کوئی کوڑ ہوئے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن میں کہنا بندے نو زیارت ہوئی ہوئے تو پھر تے ممتاز قادری کی طرح بنا یا پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی طرح ہوتا، دیکھو نا پورا انہوں دی سلطنت ہوتے سورج نہیں سی غروب ہوگا، انگریزاں بھی انہوں نے ایک جعلی کمینہ کیا انہیں پیدا کیتا، انہیں کہا جی میں نبی ہوں، تو پیر میر علی شاہ صاحب جو مقابلے چاہے، آج ساڑھے علماء ڈر گئے اپنی مسیحی ناموس رسالت کی گل نہیں کرتے، صرف پولیس نے پرچے کول کر دیتے، حکومت بھی ساڑھی اپنی مسلمانہ دی حکومت پاکستان بڑے گی اسلام واسطے، تو تسی سوچ سکتے ہو جنہ دی سلطنت ہوتے سورج نہیں سی غروب ہوتا، ایڈے بدماش اور گنڈے سن برطانیہ والے، تو انہاں پھر خود وہ بندہ پیدا کیتا ہوئے بھائی رسول اللہ
مقابلے چنا کیا کہ بھئی ایس دے مقابلے چاہے حضور دے مقابلے چاہے کھانا ہے. میں تے کہنا پیر میر علی شاہ صاحب جڑا کتا رکھیا نا اس کتے نے جڑا پیشاب کیتا مرزا قادیانی تو انہوں مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. بس اے میں قادیانیہ دے بارے مرزائیہ دے بارے اے جملہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب دے کتے دا جڑا پیشاب ہے نا وہ بھی مرزائیہ نالوں افضل اور اعلی ہے، اس واسطے کہ وہ کتا گستاخ رسول نہیں. اصحاب کاف تک کتا باہر بیٹھیا آج بھی قرآن موجود ہے. میرے حبیب وہ کتا تو زانو ہو کہ اصحاب کاف دے جڑا غار ہے نا وہ دھیانے بیٹھیا تے رب نے اس کتے دا ذکر بار بار کیتا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی یعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. میرے حبیب تینوں سند چوتھا کتا جے پانچوں سند چھواں کتا جے چھواں سند ستواں کتا جے ساتواں سند اٹھواں کتا. بار بار رب نے اس کتے دا ذکر کیتا اس واسطے کہ انہیں اصحاب کاف نال وفا کیتی. تے پھر میر علی شاہ دا کتا تے پھر حضور دے بارے کو گل کرے گی کانے دے بارے تے قادیانیہ دے بارے جناب تے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. میں کہ لے ہی بہن بھائیوں دا چسکا اجے تے تیرے نال ہونا کہ وے ایسا نہیں کرنا. نا انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا. نا ملک بشیر دا پتر انہاں نہیں ماریا. انہاں محافظ ناموس رسالت شہید کیتا. انہاں ملک بشیر دا پتر تھوڑا ماریا. نا ملک انہاں محافظ گل انجے بندے کتا رکھا ہوئے نا انہوں کو بٹا مار دے وے تو بندہ اس بندے نو کہندا تو میرے رکھے ہوئے کتے نو تے ممتاز قادری تو حضور دے درد محافظ سی. انہاں ممتاز قادری نہ ویر پایا تے ممتاز قادری تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ممتاز قادری تو اتنے کیا ہونے کہ ہر دم میں حاضر ہوں. وہ کلپ آ گیا ممتاز قادری ہر دم حاضر ہے. اے کلپ سن کے قیامت تک ساڑھے نوجوان نچتے رہن گے. کہتا ہوں یارہ کیوں جے دلیر آدمی سی یار کمال آدمی. 5 سال تو بعد بھی تو حوصلہ نہیں ٹوٹیا. 5 سال بعد پھر کہتا سی میں حاضر ہوں. یہ تو ساڑھے آنے والی نسلیں بھی اپنی زندگی وصول کرنے کی جملے پڑھو. پیر میر علی شاہ صاحب ایڈ دلیر مطلب دلیر آدمی ہیں. آج دے میں کئی میں نے شکایت آنی ہیں جی فلانا مولوی ناموس رسالت گل نہیں کرتا. میں آتا اس مولوی کو پوچھو پھر کیڑا دین پیار کرتا. حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعویٰ مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا. ہاں یہ دعویٰ منے ہی نہیں جانا. اجرا بتا اسے تو گل نہیں کرتا. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. پیر میر علی شاہ صاحب یہ او شیر ہے جنہ دی سلطنت سورج نہیں سی غروب ہوتا. انہاں بناسپتی قسم کا ایک کانا پیدا کیتا جس کانے نو اپنے آپ کا بھی نہیں سی پتا. وہ تو پتر بشیر لکھتا ہے وہ کہنے لگا میرے ابا جی بڑے سادے تھے. کانا کہنا اتنے سادے سن میں فتوی پاندہ سی. آج کل جن ویس کوٹ کہنے جدید دور ہے نا جناب. ویسے جدید دور ڈاچی چل دی ہوتے کتنے وقت مار روڈ ہوتے اور ڈاچی چل دی. ایسی پرانی گل کریے تو کہتے نوی گل کرو. میں آخو لینڈ کروزر تو ہوتا ڈاچی کا کی مطلب ہے کیا اور بھائی لینڈ کروزر تو ہوتا ڈاچی کا کی مطلب ہے پاگل دو پتر ہوتی ایسی پگڑی بن رہی یہ پرانی باتیں ہیں. میں کہا ڈاچی نوی ہے ڈاچی پرانی انہوں تو مار روڈ تے بجائی پھرتے ہو. ایسی پرانی گل کریے تو کہنے نوی بات کرو. میں کہا نوی تو پترو گل پرانی ہے. نوی شوی کوئی نہیں. گل میرے محبوب دی ہونی رسول اللہ دی گل ہونی حضور دی گل ہونی. گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. خواجہ سلطان الہند میں تو بچے ساڑھے چونکہ سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس بھی جی پڑھتے ہیں ڈارون کا نظریہ پڑھتے ہیں. بندہ پہلے بندر سی بندر تو بعد پھر انسان پڑھے تو اس پروفیسر کے منہ تو چنڈ کیوں نہیں مار دے. ان کا ذلیل دیا پترا تو کل کدھر لے جا رہا تو جانتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن کہتا ہے سب تو سونا انسان بنایا تو انسان نو بندر کی طرف لے جانا چاہتا. تو قرآن دی نفی کرنا ذلیلہ اس نظریے تے میں موترتا بھی نہیں. گل او کر کو یار دی گل سنا ملا نے منے پہلے پاؤ
علماں وچ پھسا ملا اور کہہ دیں کوئی اسلام آباد یونیورسٹی کو ہود بھائی ہے، میں کہو یہود ہے کہ ہود ہے؟ بک بک کرنا دین دے خلاف، تو جانتا نا دین دے وارث کوئی چلے گا؟ یہود و نصارہ دا اتنا مال کھا کے جب پاکستان میں رہنا ہے تو حضور کے دین کی بات کرنی پڑے گی. جن بہوں در دینا پار چلا جاوے. پاکستان تو حضور دے غلامہ بنایا، خون ہود بھائی واسطے نہیں دیتا، یہود بھائی واسطے. ہاں یہود جانا ہے تو اسرائیل جاؤ. اے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایتھے ہولی دی چھٹی نہیں ہونی، ایتھے اقبال دی چھٹی ہونی. ہاں جی، جنہیں ہولی کرنی وہ ہمارے انڈیا چلا جائے واپس. ہاں اتنے گنگا میں جا کے نہاوے، گنگا دا اشنان کرے اتنے جا کے. ایتھے اقبال دی چھٹی ہونی. کیڑا اقبال؟ جڑا کہندا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. توجہ زندگی کدے سرے دے ٹوپی نہیں پائی تو ہندو دیا پیلیاں پگ بن لیتے. میں کہتا ہی ہندو تو انہوں پیار ہے تو ہندو کیوں خود نہیں ہو جاتے؟ تسی اتنا جے دین تو بیزار ہو ذلیل دے ہو پترو. مسیحی کدی تسی ٹوپی نہیں پائی تو انہوں کل واللہ پڑھنی نہیں جاندی. دین دے تسی اتنے کمینے ہو گئے ہو، ہندو انہوں اتنا پیار ہے کہ ہم ہولی منائیں گے. میں کہو ادھر جاؤ، جب حضور آ گئے تو بات ہو گئی ختم. ہاں اب سکہ میرے آقا کا چلے گا قیامت تک. جنہوں بہویں پت پرستن آڑ یاری جاؤ ہندو جاؤ، اسلام کوئی تو اڑا محتاج ہے. وہ کعبہ را بہائے کم نہادش قدروان را ببازاں سر دہادش. اقبال کہتا ہے اسلام کسی دے پیریں جو نہیں پہندا. چار پیسے آ جان برادری ہو جائے تو جناب بڑے اسلام نہیں پیریں جو پہندا. ہاں بڑا بندہ مسلمان ہو جائے تو پھر صدیق اکبر ہو جاندے، فاروق اعظم ہو جاندے، عثمان غنی، حیدر کرار حضور کے غلامی میں آ جان پھر مقام مل جاندہ. اقبال کہتا ہے جی بڑے ابو جال تے ابو لہب انکار کر دے ون تو پھر اسلام حبشے تو بلال نو بلا کے انہوں شیر بنا دیندہ. نظریہ پاکستان بدلا جا رہا ہے. اقبال کی چھٹی منسوخ کیا جا رہی ہے. اقبال کی چھٹی یہاں ہوگی. منڈے نوجوان جب تسی کالج پڑھ دیو اپنا اتنے آواز اٹھاؤ، اسی تو نال ہاں اسی تو نال ہوتے کالج آواز اٹھاؤ، اسی مسیحیوں بندے لے آواں گے باہر. تسی بھی تو کچھ پاڑی ہے، تسی مڑ کے جناب خالی ڈائری پکی تے جناب تسی بھی تو کچھ کرو. ہاں وہ لوگوں نے دسو کہ اقبال کی چھٹی منسوخ نہیں ہوگی. دنیا تے محسنوں ایسے نہ دیتا جانا ہے. مصور پاکستان ہے جس پاکستان تسی لذتہ لے رہے ہو تے جتنی حکمرانیاں کر کے ہوٹل دیا گڈیاں تے جناب پاناما لیکس لیکس میں نے آندھی نہیں اچھا پاناما لیکس یا لیکس میں کہا تے پاناما لیکس تے تسی کھادا اسی تے نہیں نہ کھادا. اسی تے مڑ کے جناب آئے بیٹھے ہیں تے لنگر کھان. پاناما لیکس اسلام پاناما لیکس بنا نہیں دیتا. ایسے واسطے اسلام کو یہ جناب اسلام نہیں بنن دینا. اتنے پیسے راتی عمر کرتا سے کامن فاروق اعظم سویرے ممبر تے نپ لیا جاندہ. اے کرتا کتوں آیا جی؟ ایسا جواب دو. ہاں وہ تو بڑا دور ہے پیسے اتنے جا کے جمع کرانے. اسلام تے ایک رات نہیں کٹن دیتا. ہاں اسلام بنا نہیں دیتا کسی نے پاناما لیکس. ہاں اے جناب وہ تو پھر کرتے جڑا حضرت صدیق اکبر فرمایا جی چادر میں اتنے کیتی ہوئی نا انہوں دھو کے میں کفن دے دینا اور نوی چادر زندے نو دے دینا میری طرفوں. پاناما لیکس تو بڑی دور والی گلاں جتے جناب ڈالر چھپائے جاندے پتر چھپائے جاندے. کیوں جی؟ ہاں ہاں ایتھے تے بادشاہاں دیاں دھیاں بھی پیاز نال روٹیاں کھاندیاں. ہاں عمر بن عبدالعزیز دی دھی آپ کمرے چوں گزرے تے آپ دی بیٹی نوجوان کھڑی سی عمر بن عبدالعزیز دی. آپ انہوں دے کول بدبو آئی. آپ نے اپنی بیوی نو کہا کہ میری بیٹی نے کدی منہ نہیں صاف کیتا. اے میں نے گزر دیا بدبو آئی دے کول. انہیں کہا منہ تے صاف کر دی 5 نمازاں پڑھ دی. عمر بن عبدالعزیز دی دھی جے کوئی ہاکیاں تھوڑی کھیڑ دی. ہاں جی کوئی بیڈمنٹن تھوڑی کھیڑ دی. کوئی ہوائی جہازوں میں لوگوں نو پاڑے تھوڑی دے دی.
مسلمانوں دیا دھیاں آپ پانی پیئیں گے؟ میں کہا مسلمان ہے تسی ترقی دیتی مسلمانوں دیا دھیاں جناب ننگے کر کے غیر مار میں سامنے آپ پانی پیئیں گے اینو موتر پلاؤ یہ اپنی دھی کو رنج کرے گا؟ اسلام میں نہیں کرنا کر اسلام یہ چیزیں دی اجازت دیندہ کیوں جی دیندہ مارنے چھو بکواس کرتے ہو تم دین کے بارے میں مسلمانہ دیا دیا اسلام کہتا عمر نو بھی ٹوک دے دیا ہاں جی مسلمانہ دیا دیا ایتھے آیا سلطان محمود غزنوی بلوچستان دے دورے تھے ایک مائی بڈھی آ گئی اینڈ چھوٹی جو ٹیک دیا کہنے لگی تو چنگا بادشاہ میں میری بکریاں لوگ چوری کر کے لے گئے کہ تو میری بکریاں نہیں واپس کرانی ہیں محمود غزنوی کہنے لگا بھائی دسو میں ان بکریاں میں دے لیا واپس کرانی ہیں اور مائی چھوٹی چک کے محمود غزنوی نے سرے مارن لگی اگے محمود غزنوی تے مائی پیچھے پیچھے انہیں کہا جی میری بکریاں نہ واپس کرا سکتا اتنی بڑی سلطنت ہے پھر اتنی رکھ جتنی بکریاں لوگ دیا واپس کرا سکنا اسلام اے طاقت دینا کہ سوٹی چک کے تے محمود غزنوی بھی ڈرم کھان واسطے تیار ہاں وہ بلے پکڑا کے تے ہندو امپائر بنا کے نہیں کھڑا کر کہ ہندو امپائر کھڑے ہوں ساڑھے مسلمانوں کی کڑی گیند کیوں جی کرے شرم نہیں آتی تو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا اے نہیں بدلے جائے گا کہو جی مسلمانوں کی کڑیاں اے بات مسلمانوں دیا بچیاں اے نہیں مسلمانوں دی وہ بچی جنہیں درود شریف پڑھتی سی تے سید محمد بن سلیمان جزولی زور تے نماز پڑھن گئے پنڈ تے نہ ڈول تے نہ رسی آپ ایک چکر لان لگے بھی زور دی نماز جا رہی قریب محلے تو ایک مکان جو تو نابالغ بچی ملالہ نہیں ملالہ نہیں اے مسلمانہ دی دھی نہیں اے مسلمانہ دی دھی نہیں اے مسلمانہ دی دھی نہیں جنہوں سلمان رشدی دا درد ہے اے مسلمانہ دی دھی نہیں اے مسلمانہ دی دھی ہے اے جدی میں گل کرن لگا درود شریف پڑھ دی مسلمانہ دی دھی حضرت محمد بن سلیمان جزولی مسلمانوں کی دھی کتنی بڑی سی عرب و عجم اس دی وجہ تو ارباں خرباں امت نے درود پڑھیا اسے ایک بچی دی وجہ مجذوبہ پڑھیا سالکہ پڑھیا حافظہ پڑھیا قاریہ پڑھیا زاہدہ پڑھیا صوفیاء پڑھیا فقہاء پڑھیا عوام پڑھیا اسے ایک بچی دی وجہ وہ بچی کہنے لگے بابا جی کی ہویا وہ نہیں سی جان دی ہے اتنا بڑے ولی ہیں وہ نہیں سی جان دی انہوں نے کہا مسافر انہوں نے کہا بابا کی ہویا انہوں نے کہا بیٹی میں نماز پڑھنی تے نہ ڈولے تے نہ رسی انہوں نے کہا اچھا میں آ رہی ہوں تو پانی کا بندوبست کرنی ہے وہ بچی آئی انہیں نہ ڈول لیا نہ رسی انہیں آندھے ہی کنویں میں تھوک دیتا کنویں دا پانی ابڑ کے باہر آ گیا چشمہ بن گیا حضرت محمد سلیمان جزولی نے وضو کیتا وضو کر کے اس گھر دی جا دستک دیتی انہیں کہا بچی باہر آ میں ملنا ہے انہیں کہا میں جو ملالا میں کدی اوباما نہ تصویر کھچاوا کدی گیڑے لا کہڑے گیڑے لا میں انہیں کہا میں کوئی ملالا میں مسلمانوں دی دی ہوں میرے گھر چ تربیت نہیں ہوئی میں تھوڑے کو کوئی ایوارڈ لینا ہے میں بس تھوڑے وضو کرا دیتا جڑا مقصد یہ پورا ہو گیا میرے نام تھوڑا کی کام ہے اور کہنے لگی بچی میں تینوں رسول اللہ دا واسطہ دینا باہر میں تیرے کو گل پوچھنی اور نابالغ بچی مسلمانوں دی باہر آئی انہیں کہا بچی تو میں نے یہ دس تو کر دی کیوں ہے سنو جی مسلمانوں کی دھیاں ہے مسلمان کا معاشرہ یہ ہے کی کہتے ہو مارنے میں نے نفس نہیں لانا کری لعنت بھیجو سارے ہوتے کران والے ہوتی تے کران والے مسلمانوں دیا کڑیاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے اٹھ کے پڑھ دیا سے مسلمانوں دیا کڑیاں پڑھ دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان مسلمانوں دیا کڑیاں سویرے اٹھ کے پڑھ دیا اذا الشمس کبرت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت مسلمانوں دی کڑیاں دے گھر وچ رزق دی کمی ہوے تے مغرب تو بعد وضو کر کے پڑھ دیا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبا سورہ واقعہ پڑھ دیا تے سویرے اپنے گھر دی حفاظت واسطے سارے خاندان دی حفاظت واسطے پڑھ دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے مسلمان مارنے مرنے مرن دا کی مطلب ہے مارنے مرنا ہے مرنا مرنے مسلمانوں دی کڑیاں سویرے اٹھ کے پڑھ دیا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے سویرے اٹھ کے اپنے پتروں نو کہہ دیاں بچو جا رہے ہو کام دے ہوتے، لیکن یاد رکھنا ابو ہریرہ روایت کر دیں اس وقت تک کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جدو تک ساری کائنات نال ود کے رسول اللہ نال پیار نہ کرے. اے مسلمان اپنے پتر نو روانہ مسلمانوں دیا ماواں سویرے روانہ کر دیں، حدیث پڑھ کے سنانی سمجھ انہیں نال کہندیاں انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ٹھیک ہے جی. ہاکی ٹیم نہیں بڑھا کے اسلام بھیجا. اسلام انہوں نے جنگ چ نہیں لے جانا تو ہاکی ٹیم کا مطلب کیا؟ اسلام انہوں نے 5 وقت مسیتی جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاکی ٹیم لگے مطلب ہے. ایک گھر زور دی نماز پڑھنا سی جناب وقت کریے بج کے جائیے علامہ صاحب جمعہ پڑھیے اتنے پسینے نہ شرابور ہو جائیے اتنے جناب نہ ہوا نہ کچھ نہ جی اتنے UPS بھی کوئی نہیں لگیا پورا شرابور ہو کے گھر آئے عورتیں گھر بیٹھی ہیں جناب نماز پڑھ لئی اور جمعے دا ثواب لے کے آیا مسیتیوں اتنے وقت نال انہوں گھر بیٹھے جمعے دا ثواب ملیا. یہ جنگ گردنا کٹا دے رہے انہوں ثواب تو ملیا. یہ گھر بیٹھیاں رہی گھر کی حفاظت کردیا رہی اپنے شوہر دے جناب اتنے سارا کام کردیا رہی اور گردن کٹا کے ثواب لیا گھر بیٹھے ثواب نے ثواب. تم عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہو بدماشوں. عورتوں کا حقوق یہ ہے کہ ان کو جناب سٹیجوں پر نچاؤ. اسلام کسی کو سٹیج پر نچنے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں جی جن کا آنچل نہ دیکھا بے رومال ایوریج ہو جی اے میں بندے نے کیا بھائی تجھے کوڑ رکھنا ہے ہاں میں تو آندھا لو جی یہ بندہ بیٹھا میں ادھر ناڑ رکھا ہوں لو جی گل سمجھ آئی کوئی نہیں. اور جن کا آنچل نہ دیکھا بے رومال ہے. مسلمان ماواں کی کڑیاں بیٹیاں جنہوں کی قیادت جنت جانا انہوں کا دوپٹہ چاند تے سورج بھی نہ ویکھیا. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا قیامت والے دن بلا لیا نہیں کڑیو اور تسی ہاکی کھیڈ دی رہی ہو جی نہیں تسی PIE دی ملازمت کر دیا رہی ہو. تسی گھر بہ کے قرآن نہ پڑھیا جی قرآن پڑھ دیا تو روٹی تو مکڑی کوئی نہیں سی. تسی گھر بچے کا درس کھول دے دیا سویرے سلامہ جربہ پڑھا دینیا اور بچے مٹھائیاں وکھریاں کپڑے وکھرے جناب احترام وکھرے. نگڑی ہو تسی PIE نے ملازمت کر دیا رہی ہو تو میری قیادت جنت جانا ہے میرا تو دوپٹہ چاند تے سورج نہ ویکھیا. اے مسلمانوں دی کڑیاں کی جواب دیں گے؟ حضرت سیدہ نے پوچھ لیا نہ پڑھو. اس واسطے اپنا آپ بدلو. اپنا آپ جڑا نا بدلو رسول اللہ دے غلاموں حضور دی غلامی میں بدلو سارا کچھ اپنا آپ. گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اے ملالہ مسلمانوں دی دھی اے مسلمانوں دی دھی وے. حضرت فرمان لگے بچی تو کی پڑھ دی انہوں نے کہا جی میں رسول اللہ دے درود شریف انہوں نے کہا بس تو چلی جا. حضرت سید محمد بن سلیمان جلولی پھر جتنے درود شریف حدیث پاک جائے جیڑی کتاب جو ملے آپ نے جمع کرنے شروع کر دی. پھر اس بچی کو لے گئے انہوں نے کہا جیڑا تو درود شریف پڑھ دی ہے آیا کہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا اجے نہیں آیا. آپ نے دوبارہ پھر جمع شروع کرنا کی. وہ بچی کہتی تھی میں دسنا نہیں ہو کیڑا ہے. انہوں نے کہا اچھا میں لیانا جمع کر کے پھر تو دس دیں گی نا بچ ہے تو حضور دی امت قیامت تک پڑھتی رہے گی فائدہ حاصل کرتی رہے. آپ دوبارہ پھر جا کے پتنی کتنی محنت کی تھی پھر اس بچی کو لے آئے فرمایا ہن دس سارا پڑھ کے درود وہ درود وچ آیا کہ نہ آیا. انہیں کہ ہن آ گیا. تو درود شریف ہے کیڑا میں تو پڑھ کے سنا دینا. اس درود شریف دا نا ہی صلاۃ البیر ہے. اے او درود ہے کنویں والا درود. اور جڑا کڑی کنویں میں تھوک سٹی سی نا اس کنویں میں جڑا اس نے درود شریف پڑھ کے تھوک سٹی ہے او درود ہے. او دا نا ہی صلاۃ البیر. بیر کہندے نے عربی کنویں نے صلاۃ مانا درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم. اے او درود جڑا بچی پڑھ دی. لو جی اس بچی نے پھر شاہجہ جی لکھ کے تے پوری امت نو دس دیتا اے مسلمانوں دی کڑیاں پڑھن کے جناب بڑے بلے نال کھیڈن آیا درود شریف پڑھا. بس ہوں انشاءاللہ تبدیلی آن لگی پاکستان کرنا تو صحیح ہے لبیک نہ. اے سارے نوجوان ہی بیٹھے ہو نوجوانوں کو سمجھ آ گئی. ممتاز قادری یہ جی پان لا گیا تو 5 سال ممتاز قادری تو کیوں جی پان لا گیا. یہ امانہ نو دے گا پہلے ترکھانہ دا منڈا ہونا غازی تنویر تے پھر ہونا ہے نا بعد
انہیں تو تریئی مارچ نو کیتا ہے نا. غازی تنویر بھی کم پا گیا. غازی تنویر بھی کم پا گیا. غازی تنویر صاحب میں نے فون تے گل کیتی اتنے جیل چوں. میں آخیا غازی صاحب تسی جیل چ بول رہے. ہاں جی. میں آخیا تے جیل فون ہو سکتا؟ کہ ہاں جی ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا. غازی تنویر صاحب میں فرمان لگے, کہنے لگے وہ جڑا کہندا سی نا میں نبی ہاں, اور ٹافیاں بیچتا سی, کہندے میں وہی چھرا لے کے دکان تے گیا جڑا علم الدین باہر رکھ کے گیا سی. غازی علم الدین باہر رکھ کے گیا نا چھرا, کہنے لگے میں لے کے دکان تے جا چڑھیا. ایک میں انہوں گردن ماریا, دوسرا اتنے ماریا, اٹھ کے نس پیا. کہنے لگا وہ برا دا جمخانہ سی, انگریز اتنے جمخانہ کر رہے سی. وہ اندر جا وڑیا. انگریزاں جدو میرے ہاتھ چھرا ویکھیا نا کہ وہ جڑے سارا وہ سامان لوہے لے کے میرے تے ٹوٹ پے, مینوں مارنا. کہندے مینوں نہ حد کر دیتی لوہا مار کے تے وہ جڑے اوزار سن, لیکن کہندے میرے اندر رب نے بھی طاقت میں ہر ایک نو چک چک کے اینچ چھوڑیا. قوت سلطان و امیر ازلا الہ اور حیبت مرد فقیر ازلا الہ. یہ انہوں نے خود سنائی گل, یہ لکھی میں فون. کہنے لگے میں ہر ایک نو چک کے پرا سٹیا. پھر کہنے میرے ہاتھ جو انہیں چھرا کھسنا چاہے تو مینوں ایتھے بہ گیا, ایتھے بھی بہ گیا, ایتھے بھی بہ گیا, لیکن چھرا میں انہوں نے نہیں دیتا. وہ مینوں لوہے نہ کٹتے رہے تو مینوں ایویں پتہ لگتا سی میں مینوں کو ٹھکور رہے ہیں کی محمد سے وفا دو نہیں. کہنے لگے میں 8 انگریز چک کے پرا سٹے رستے جو, میں جڑے چھرا لے کے پھر اتنے جا پہنچے تھے جو چھپے ہو سی. جہاں میں 2 پہلے مارے تے 27 پھر مارے. کہنے میں وہ 2 شمار پہلے نہیں نہ کیتے, ورنہ 27 پورے کرنے سن. قاضی ممتاز دی گولیاں 27 چھرے انہوں میں مارے. پھر انگریز آ گیا, انہوں نے نپ لیا. کہنے لگے پھر میں اپنے پیر دی اڈی نال دا چہرہ مسک کیتا تے میں جدو پاؤں رگڑیا تے میں آخیا کتیا تو کہنا میں نبی وا, نبی تے ساڈے آقا و مولا تو کہنا. کہنے میں وہ منہ رگڑ دیتا. کہنے پھر ادھا گھنٹہ میں ادھر کھڑا رہا, میرے نیڑے کوئی نہ لگے. میں کہا نپو آ بھی کوئی ڈر ڈر کے انجن جو کمی جان جی, انجن کمی جان. اور میں آخا میں کسی نے کچھ نہیں کہہ رہا, اسی دہشت گرد نہیں, اسی محافظ ناموس رسالت. دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے, اور عاشق وہ ہوتا ہے جو پورے مجمع میں سے نکال کر, بڑے بازار میں سے نکال کر, ہاں جو وہ آتا ہے جو گستاخ ہوتا ہے اسی کو مارتا ہے. کہا میں چلے کسی نے کچھ نہیں کہنا, میں کھڑے ہوں. کہنے میرے نیڑے کوئی نہ ہو, وہ برائلر چوچے کمے جا, وہ کہنے میرے نیڑے کوئی نہیں رہا, سدا سی وہ ماں اللہ, وہ کہنے میں نہیں گئی. اور پھر کچھ اور ہو جانا. میں کہا کچھ بھی نہیں ہونا چلے, او یہ محمد عربی کا غلام ہے, اسی کو دہشت گرد چھوڑے ہو. ہاں اسی محافظ ناموس رسالت آ, جڑا ادھر کوئی گل کرے گا پھر کائنات جو بچ نہیں سکتا. پھر انہوں نے لوور کورٹ جڑا بیان دیتا, امت کا سر انہیں بلند کر دیتا. انہیں کہا یورپ اگر امن چاہتا ہے تو پھر امن کی ضمانت صرف یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی عزت کرنا سیکھو. لکھا سلام ہو انہوں شیر نہ لے رہے ہیں, میں تھوڑا جا تعارف کرا. غازی تنویر صاحب میں نے کہنے لگے بھائی میں نے خواب آیا اس کو پہلے, میں بطور اللہ دی نعمت تو شکر ادا کرنے واسطے تو اڑنا گل کر رہے ہیں. کہنے لگے میں خواب دیکھا تو میں ایک بڑے بڑے باغ داخل ہو گیا. یہ ملک دل پذیر صاحب نے میں نے سنایا تے حضرت امام بری اسی گئے نا, تے امام بری دے باہر کھڑے کر کے تے انہوں نے ملک دل پذیر صاحب نے اتنے سارے دے سامنے سنائی, تے میں نے بھی انہوں سنائی. وہ کہنے لگے میں ایک باغ داخل ہویا, بڑا سونا باغ, تے میں پوچھا سارے غازی کیڑے پاسے. وہ باغ سوچ سکتے ہو کیڑا باغ ہو سکتا. وہ کہنے لگے میں بھائی جب غازی سارے غازی کیڑے, انہوں نے کہا ادھر چلا جا. کہنے لگے میں جب گیا تو بڑا سارا درخت چھوڑا جا, ایک شاخ ہوتے ممتاز قادری بیٹھا, ایک ہوتے علم الدین بیٹھا, ایک ہوتے غازی محمد صدیق بیٹھا, ایک ہوتے غازی عامر عبد الرحمان بیٹھا, ایک غازی غلام محمد بیٹھا, غازی عبد القیوم بیٹھا. اے ہوں وڈائی والی گل نہیں, صرف میں اللہ دی نعمت کا شکر ہے. میں نے کہنے لگے ایک شاخ ہوتے تو بیٹھا سی. ایک تو بیٹھا سی, تو جنے مینو ویکھ کے نا, غازی تنویر صاحب کہنے لگے تو مینو ویکھ کے کہ آ جاؤ جی تہاڈی بڑی لوٹ ہے.
کہنے لگے بھائی میں تے میرا تعارف ہے یہ میں بعد اپنا تعارف کرا دوں کام صرف اتنا نہیں ہے بات ہے کوئی سویر کرو جی مولوی صاحب یہ ہوں غازی تنویر صاحب ملک دل پذیر صاحب نے کیا بھی میں انج ویکھیا غازی ملک دل پذیر صاحب نے حضرت امام بری کے سامنے کھڑے ہو کے گل سنائی انہوں نے کہا جی ایک شاخ ہوتے تو میں نے ویکھ دے کیا تسی آ جاؤ تہاڈی بڑی لوڑ ہے اس طرح اور مولوی خادم کی کرے پھر ہاں جی میں ہوں کی کرا میرا تو پھر تعارف ہے ہی کتا پاک رسول اللہ مالکا نے ڈیوٹی جی لینی تو وہ تو کسی کو بھی لے سکتے یہ ہوں کسی کا اپنا بس تھوڑا کتا پاک رسول اللہ دا میں تو بھونکے شور مچاوے کیوں بھائی بوٹی کھانی کسی باہر ویزا چاہیے کیوں جی کوئی پترا دیا نوکریاں چاہیے کوئی کاروبار خراب ہوا پیا کوئی جناب اور گل نہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں جی ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پا یہ صورت شالا پیش نظر بس اتنا ہی مطلب ہے اس ساری محفل دا ہون کران دا پیسے لان دا ایک ہی مطلب ہے خوبصورت محفل یہ صورت شالا پیش نظر میں اپنی پگڑی لا کے غازی صاحب کے پیروں تے رکھی سمجھ آئی بات پگڑی لا کے کیوں ہوے کانسٹیبل تے مولوی خادم پگڑی لا کے رکھ دے ہو گل وچ ہو رہے ہن کوئی سمجھ آئی گل وچ ہو رہے کیوں جی اسی ایویں نہیں کسی نال پیار کر رہے پیار دی کوئی وجہ ہوگی واہ غازی ممتاز پوری دنیا دے ریکارڈ توڑ گیا 60 لاکھ بندہ چلا جاوے یہودی میڈیا بھی نہ وکھاوے اخبار بھی نہ وکھاون ایک جھلک بھی نہ وکھاون تے بندے کدھروں آئے کیوں جی تے نوجوان مینوں کہندے سن جی اجازت دیو تے اسی یہ ایمبولینس چک لئی میں کہا نا تسی نے چکو تہاڈی مرضی منڈے کہندے سن اسی یہ گھر تو لے کے لیاقت باغ تک چک اسی جوانیاں رکھیے کس واسطے اسی دنیا کا 10 دینا ہے کہ غلام رسول کی ایسی قدر میں تو نہیں رہن دو دنیا نو ویسے ہی بڑا پتہ چل گیا ہاں یہ سارے منہ چھپاندے پھر دین میں کہا غازی صاحب نہ دشمنی پا کے کھٹیا کہ ایویں نے ہن جدھر جانن کہندے جدوں غازی انہاں نو ویکھ دیں غازی تیرے جان ایسا او کہندے نا سا کیڑی مصیبت گل پا لے میں کہا بچے ہو جے تو تہاڈی نسل بھی برباد ہونیاں اسی نہیں کرنی مالک نے کرنی تہاڈی نسل بھی بدبودار ہونیاں تہاڈیاں ساڈیاں نسلاں آندیاں گئیاں نے پیچھے 5 20 50 پیچھے پتہ نہیں قیامت کدوں آنی لیکن وہ دسن گیا ممتاز قادری نہ ساڈے بڑے کھڑے سن انہاں لوگ ہاتھ چومنے اچھا جی وہ تہاڈے بڑے تو ممتاز تے انہاں دے کہن گے نا انہاں دے دور وچ لعنتی ہو تسی انہاں دی نسلاں نوں لوگ لعنتی کہنا لعنتی ہو تسی ایک عاشق رسول دا کی گناہ ہے یار دسو ایڈا شیر نہ پھٹے چاڑ دیتا کی جرم ہے دا حضرت فاروق اعظم مارن تے رب ایتا نازل کر دے صحابہ مار کے آون رسول اللہ انہاں انعام دیون غازی علم الدین مار کے آوے تے پیر جماعت علی شاہ پیر چم لون قائد اعظم مقدمہ لڑن آ جائے اقبال کہے شاہ جی اسی تے گلیں ہی کردے رہ گئے اے ترخان دا منڈا بازی لے گیا دسو یار انہاں ممتاز قادری نال کی کیتا ساڑے کولے نرم بات دی کیڑی توقع رکھ دین انہاں 1400 سال اسلام دی تاریخ نال مذاق اڑا کے رکھ دیتا انہاں جدوں اسلام نال مذاق اڑایا تے ساڑے کو خیر دی توقع رکھ دین میں تے ڈی چوک وچ کیا سی میں کہا سنو اے ویسے ہی کو ہو جانا ہے ویسے ہی مارے گا تسی ویسے ہی مارے گا اے ویسے گو لفظ بھی پریشان ہو رہا ہے آج کل مذاق دینا کچھ گندا لفظ ہی ہو جائے کوئی نہیں چلے آئے نا ممتاز قادری کو پھٹے لایا لاوارسا دی طرح رات 11 بجے بلا کے ایک معمولی جرم ہے انہاں تے گھر والے نو بلایا جی ممتاز دی طبیعت خراب ہو گئی 11 بجے ایو جی گلا کردے ہو تسی آپ نہیں آواز ہی لوڑ ہی نہیں یار میں نے ویسے گرمی نہیں لگتی واقعی حقیقت میں تھوڑا جھوٹ تھوڑی بات ہاں ڈی چوک میں نے کہا یہ ریڈ زون میں داخل ہوگا میں کہا ریڈ زون دے پترو تھوڑے پیو دا ریڈ زون میں گل سن میری ریڈ زون تے جب میں گل کی تھی نا تو انہوں نے سمجھ آ گئی باقاعدہ میں نے افسر نے پیغام بھجوایا انہوں نے کہا اسی فوج لا دیتی تھی 3 بریگیڈاں تیری ایک گل سانو واپس کرنے تے مجبور ہو کے کر دیتا انہیں کہا اس بابے نو جا کے کہو
وہ جڑا ویل چیئر تے سی نا کیا تیری ایک گل سانو پریشان کر گئی. میں اتنے کیا میں آخیا ریڈ زون کائنات صرف دربار رسالت ہے بس. اتنے رب میں جڑی آیتاں پڑھیاں اور میں خبردار میرے نبی تو اگے نہیں ہونا. صحابہ قربانی پہلے کر دیتی جب حضور دی بارگاہ وچ گیا تو رب نے آیتاں نازل کر دیتی. فرمایا تانوں کنے کہ اسی میرے نبی تو پہلے قربانی کرو. حضور نے فرمایا گوشت ہے قربانی کوئی نہیں. اے رب نے کیا میرے نبی تو پہل نہیں کرنی. اے ریڈ زون ہے قربانی رب دی کی تھی. فرمایا قبول ہی کوئی نہیں میرے نبی تو پہلے کیوں کی تھی. ہوں کوئی سمجھ آئی گا. فرمایا میرے نبی تو پہل نہیں کرنی. حضرت ابو قتادہ گھوڑا روک کے آئین کر کے فرمایا حضور تو اگے نہیں جانا. فرمایا حضور تو اگے کیوں جانا. گھوڑا چھکیا صحابی نے تو حضور فرمایا انہوں نے کہا تو حضور جا رہے ہیں تو اگے چلا گیا تو پھر نبی تو اگے مت گیا. سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا گیا کیوں پیچھے آئے. اللہ کی نماز پڑھا رہے سن لیکن جب حضور آ گئے تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے. حضور نے فرمایا اسبت یا ابا بکر. فرمایا ابو بکر ٹھہرا رہے. نا جی ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ ایسے یدا لا تقدموا بین یدی اللہ. فرمایا رب نے کیا میرے حبیب تو اگے نہیں ہونا. حضور تسی آ گئے. حضور نے فرمایا بھی صحیح کہ میں آگے کھڑا رہا لیکن صدیق اکبر پیچھے آ گئے. بعد میں حضور نے پوچھا فرمایا کیوں آئے. آج یہ کیسے ہو سکتا تھا. لا تقدموا بین یدی اللہ. صحابہ تو نماز پڑھانے پیچھے آ گئے بلکہ پچھلے جڑے صحابہ کھڑے سن انہوں نے صدیق اکبر نے ہاتھ مارے. انہوں نے کہا پیچھے آ جاؤ جی حضور آ گئے. اے ریڈ زون ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں میرے نبی کی آواز اونچی آواز نہیں کرنی. سبحان اللہ. اے ریڈ زون ہے. پہلے مخاطبین کون ہیں. ابو بکر عمر عثمان و علی بلال تے ابو ہریرہ تے خالد تے سعد تے سعید. فرمایا میں تو شانہ بڑیاں دیتیاں لیکن میرے نبی دی آواز اونچی آواز نہیں کرنی. یہ اونچی آواز ہوئے گی تو یا اللہ پھر کی ہوئے گا. فرمایا تحبط اعمالکم سارے اعمال برباد کر دیں. اے ریڈ زون ہے. ولا تجهروا له بالقول. فرمایا میرے نبی نے اج نہیں بلانا جی ایک دوسرے نو بلاتے ہو. خبردار میرے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھو تو ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ آرام فرما رہے. دوپہر دے ٹائم لوگ آ گئے اسلام سکھن اسلام دی تعلیمات لین. باروں آواز لا دیتی. فرمایا میرے حبیب انہاں نو پتہ نہیں سی تسی آرام فرما رہے ہو. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. حضور تسی جدو آرام کر رہے سی نا باروں آواز لائی بھاویں مینوں منن آئے دین سکھن آئے لیکن انہاں نو تہاڈے عذاب دا پتہ نہیں سی. انہاں نو عقل کوئی نہیں سی. انہاں تہاڈے آرام دا خیال نہیں کیتا. کیسے جی. اے ریڈ زون اے جدو میں بیان کیتا نا اتنے تو وہ کہنے لگے اس آپس میں میٹنگ کی تھی بھی مولانا گل تو ٹھیک کر رہے ہیں. ریڈ زون تو صرف حضور کی ذات ہے. اتنے لا تقولوا راعنا نہیں کہنا. اور میں میرے نبی دے گھر برتنوں وال بھی نہیں ویکھنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء برتن نو کہنا. ہاں فرمایا نہیں ویکھنا مطلب کسی دے دل چاہے بھائی اے برتن کی ہو جا. ہاں اے نہیں میرے نبی دے گھر دے برتن بھی نہیں. جے بھی خیال آیا تو گل چلی جانی تے کھانا کھا کے تے گل بھی نہیں کرنی. بلا مخالفین الحدیث. اے ریڈ زون ہے. اے ریڈ زون ہے کائنات وچ. کیوں جی ہویا پھر اتنے ٹھیک ہوئے کہ نہ ہوئے. اے ریڈ زون تے میں اتنے ڈی چوک خطاب کر دیا تھوڑے سامنے میں گل کر دینا. آخری تقریر میں کی تھی جدو دھرنا مبارک ختم ہو لگا. دھرنا مبارک. عمران کہتا ہے ہمارے دھرنے سے موازنہ نہ کیا جائے. میں کہا تیرے دھرنے کڑیاں نچیاں ساڑھے دھرنے منڈیا نے لبیک کچھ کے نعرے لگائے. جگہ کوئی نہیں ہوتے ڈی چوک. ہاں سمجھ آئی بات. کوئی تیرے دھرنے نہ ساڑھے کی مقابلہ تیرے نے ایسی موازنہ کرنا ہے. اے جمالو دیا پترا بلے بازا اپنی بدماشیاں علیحدہ کرو. جب ناموس رسالت تے گل ہوئے گی پھر ساڈے کول گاڑا نہیں اگلیاں گلاں نکل آنیاں. بک بک کرنے ہو ایتھے بکواس کرنے ہو. جب ناموس رسالت کی گل ہوئے گی پھر ساڈے کو توقع مت رکھے. پھر ساڈی اپنے آپ تو باہر ہو جانا ہے. میدان عہد جدو حضرت ابو قتادہ ویکھیا نا حضور دا خون مبارک ایتھے کافرہ پتھر مار دیتا تے حضرت ابو قتادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے. یہ سب تو بڑے شاہ سوار صحابی ہیں رسول اللہ دے. حضرت ابو قتادہ میں کتاب نہیں منگائی ورنہ میں تانوں لفظ بھی بول کے دستا حضرت ابو قتادہ کی گل کی. ساڈیاں تے دو گالاں انہاں نوں چپیاں نا جے اسی ترجمے شروع کر دیتے تے پاکستان چھڑ کے نس جانا. ناموس رسالت دا مسئلہ ہی اور ہے.
ہوں تھی رب کے بارے کی کہو گے بھائی تلم بعد ازالے کے زنیم کا کی ترجمہ تھے اور بھی سن رہی ہیں میں کی ترجمہ ہونے کا کرا یہ قرآن ہے قرآن میں بھی اس تبدیلی کریے تسی مہذب سانو دین سے کہنا ہے بغیر تو تسی کہندے جی مولوی باتیں کرتے ہیں مولوی کی کرن جدو ناموس ذاتی بات ہو ذاتی تسی سانو کچھ نہیں دیتا پانی نہیں دیتا ہو تے جناب تسا وضو دے پانی بند کر دیتے مسجد دے کنیکشن تسی توڑ دیتے اسی اوتے چپ کر کے رہے گاہ کھاندے رہے اسی کچھ بھی نہیں جدو بات رسول اللہ کی ہوگی پھر بات ایسے کر کے ہوگی ایسے کر تسی پوری قوم دی کڑیاں نو ننگا کر چھڈے اس ویلے تانوں ہاں جی مولوی صاحب نے گالی دے دی میں نے وہ صحافی نے پوچھا میں نے کہنے لگا اسلام میں گالی کی کیا حیثیت ہے میں کہا جڑا ناموس رسالت کا غدار ہوئے ان کو گالی دی جاتی ہے اس کو گالی دی جاتی ہے میں نے کہا اس کو ایسی دی جاتی ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا کیا بات ہے پھر میرے کو کسی صحافی نہیں پوچھا میں آگا میں تنہوں سناما اقبال نے جڑی گل کی تھی نا وہ میں ایک ربائی اقبال دی کلیات فارسی جائے حکیم صاحب کو کدھر علیحدہ جانا تو بھی ترجمہ نہیں کرن گے اقبال اتنی بڑی گالی دیتی ہے اور میں تو سنانا نہیں پڑھن لگے تو سمجھ آ جانی اقبال کتنے جا کے گل کی تھی اگر این آب جاہے افرنگس جبین خود ملے جز بردرے اگلا میں شعر پڑھا گا تو تسی ویسے پریشان ہو جانا ہے اقبال کیوں جی گل کر گیا اے مصور پاکستان ہے گل جدو حضور دی ہوئے پھر اپنے آپ تو بندہ نہیں رہتا اگلا میں شعر پڑھتا نہیں جی یقین جانو نہیں پڑھتا یہ ورنہ سویرے کالج میں منڈے نے جا کے سارے پروفیسر نپ لینا اور تسی سانو دسے ہی قدری اقبال کیوں جی گل اقبال اقبال ہے اور لکھا سلام ہومن کلندر تیرے ہوتے لکھا سلام ہومن تیرے ہوتے کہنا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ایک بال انہوں ہضم ہو سکتا انہیں اقبال کی چھٹی مکانی سی کہنا اللہ بھی تو مولوی کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ اقبال قلم توڑ گیا کہنا زلیل دے پترو وہ کون سی چیز تھی جو حضور سے پوشیدہ تھی یہ چیزیں تو بعد میں بنی ہیں لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گیلا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا توجہ جی یہاں صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں لاہو مفت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں غازی ممتاز پھندے ہوتے کھڑ کے نا آسمان وال 1.5 منٹ ویکھیا 1.5 منٹ ویکھن تو بعد ہس پیا یہ صورت شالا پیش نظر پھر ہس کے انہیں پھندا چوم لیا کہنا مالک آ گئے پھر ایویں انہیں پھٹے ہوتے کھڑ کے لبیک دا نعرہ تھوڑا لایا یا رسول اللہ جی تسی جلوہ گر ہو گئے تو میں بھی پھٹے تے آ گیا لبیک دا نعرہ پھٹے ہوتے گل وچ پیا ہوئے رسا تے سارا عملہ بھی جڑا او ممتاز قادری دا دشمن ہوئے تے پورا کفر بھی دشمن ہوئے تے اندر بھی منافق ہوون تے پھندا گاڑے پاک کبھی حضور ایک واری نہیں میں اس کو سار مارکیٹ بھی حاضر تے آج پھندے وچ بھی حاضر اتھے جا کے نعرہ ایتھے نعرہ لانا کیڑا مشکل ہے اے تسی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا ایتھے لبیک دا مشکل ہے پھندا گاڑے چ ہوئے تے پورا عالم کفر بھی ممتاز قادری دے خلاف ہوئے اتھے بھی منافق ہون کئیاں دے علم دے حیضے ہوئے ہون ممتاز قادری دے خلاف بک بک کر دے ہون یورپ دے مال کھا کے اتھوں دیاں نیشنلٹیاں لے کے ممتاز قادری دے خلاف بک بک کر دے ہون گاڑے پھندا پا کے جھلیا لبیک دا کوئی نعرہ لاوے ایک گل دے وچ ہو رہے نا ایک گل وچ کوئی ایویں معمولی تھوڑی بات کیوں جی لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی جڑے مولانا غسل شامل سن نا وہ میں نے کہنے لگے میں پورا
توجہ کی تھی میں ایک ایک چیز گردن دی ویکھی کدھرے رسے دا نشان ہوئے کہندے کوئی نہیں سی ایڈا شیر وزن والا لٹکے تے گردے تے نشان نہ ہوئے تھوڑی جی چونڈی پاؤ تو نشان آ جاتا گردن تے ویسے بھی بڑی نازک ہوندی تو پھر جان دیو کی وجہ ہوئی جنہ مالکاں واسطے جا رہے سن انہیں ہاتھ آ رکھیا ایویں کیویں ہویا بھئی اتنا بندہ پھٹ لٹکدا رہے تے جناب گردن تے نشان بھی نہ ہوئے اکھاں بھی باہر نہ آون تے زبان بھی باہر نہ نکلے کی محمد سے وفا تو نے کیوں جی غازی ممتاز صاحب جی غازی علم الدین نو حضور نے فرمایا سی غازی پھندے تک آنا تیرا کام ہے اگو سنبھالنا ساڑا تے غازی ممتاز تے وہ کام کیتا میں تقابل تے نہیں کردا لیکن غازی ممتاز جڑا کفر نو ہلایا نا او کھوتے تے کنا والا بھی اوباما او روکو اے میں آکا پتر ہے شیر ہن نہیں رکدے تسی او تے کھاؤ سور ہاں پیو گند اوتھے ہاں میں ہن کڑیاں بھی سن رہی ہیں تہاڈی کوئی انسانیت تسی کہندے جی 295 سی دیو ساڈے آقا مولا تو کھوتے تے کنا والا تو اپنی قوم سنبھال اور کینیڈا والا کھوتا اپنا کام سنبھالے برطانیہ دا کھوتا اپنا کام سنبھالے اے گاں دا موتر پی والا ہندو گاں دا موتر پی تو سانو دس رہے 295 سی ہمیں پتا ہے ہم نے اپنے آقا و مولا کی عزت کیسے کرنی ہے تم کون ہوتے ہو ہمارے بارے میں بات کرنا تو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن معذرت خانہ دین کدی نہ پیش کیتے کرو تہاڈی مہربانی جڑا کوئی اسلام دے بارے گل کرو میں ہن صحافیاں دے سامنے معذرت کی تھی بلکہ صحافی میں کہندے سن آخری تقریر جدوں میں کیتی کہن لگے 15 منٹ تو اور کردا سی پکے مسلمان ہو صرف اتنے سارے کیمرے واسطے بندہ دین بدل دے میں کہ لے جاؤ ان کیمریاں میری تصویراں نہ کھچو میں نے تصویراں دی کوئی لوڑ نہیں جنہ مالکاں واسطے اسی کام کر رہا ویکھ رہا ایک تصویر واسطے بندہ اپنا ایمان بیچ دے میں نے ٹی وی تے کیوں نہیں بلاندے میں نے بلاؤ ایک دن میں نے سیدھا کر کے رکھ دینا میں نے پوچھا رسالت کا مسئلہ کیا ہے یہود بھائی بڑا مشکل ہے جی عامر میر کھوتے کو کیا پتہ ہینگتا ہے ڈاکٹر مسعود شاید کھوتے کو کیا پتہ ہینگتا ہے ہاں اگر نامو سے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی ہم ٹی ویوں پر بیٹھ کر ہمارے بارے میں تبصرہ کرو ملا ایسے ہوتے ہیں عوام ایسی ہوتی ہے پانی نہیں ملتا فلاں نہیں ملتا ادھر پتہ ہے تمہیں سانس لینے سے بھی بندہ ایمان سے چلا جاتا ہاں حضور کی ذات کے بارے میں صرف ادب ہی ادب ہے بس ادب اور احترام ہی ہے اس لیے صحابہ حضور کا پیشاب بھی پی گئے ام ایمن پیشاب پیتا صحابیہ نے راتی پیشاب پیتا سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی اور دسو تے صحیح ہوتا ذائقہ کیوں جیسی وہ بھی خوشبو کیوں جیسی تے مائی اور نے نہیں کیا جناب جناب فرمایا شربت ما فیہا ولا اشر انه بول لطیب رائحتہ فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں کی پوچھتے ہو جدوں میں منہ لایا او دے ذائقے دا بھی کوئی مثال نہیں سی او دے خوشبو دی بھی کوئی مثال جو بات سن میں بات ختم کروں تو جن کے پیشاب کی مثال کوئی نہیں ان تم ٹی ویوں پر بیٹھ کر بک بک کرتے ہو ہاں عامر لیاقت ہوئے کوئی ہوئے چبڑ ہوئے خبردار باپ نے بارے کرو اپنی ماں نے بارے تبصرہ کرو میری ماں فلاں قبیلے کی تھی میرا پیو فلاں قبیلے کے تھا ان دونوں کا خون نہیں ملتا تھا تو خون جڑ گیا میں پیدا ہو گیا ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی باتیں ہیں کسی نے اپنی ماں کے بارے میں تبصرہ کیا کہ میری ماں جڑی ہو فلانے قبیلے دی سی میرا پیو دوسرے قبیلے دا میری ماں نو قرآن نہیں سی پڑھنا آندا میری ماں نو جناب نمازہ نہیں سی پڑھ دی ذلیل دے پتر اپنی ماں دے بارے بیٹھ کے کیمرہ دے کدی گلاں تساں کیتیاں تے ساری دنیا دی عزتاں اس خاک تے قربان جتھے میرے آقا ایک باری پیشاب فرمایا ہاں جی جب ماں اور باپ کا احترام اتنا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی جائے گا ماں باپ کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تے تسی جلے ہو بیٹھ کے سب تبصرے سن دے ہو ہاں جدوں بھی بات ہوے پیر میرے علی شاہ کے سبحان اللہ ما این ضرور سنو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا ایتے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے اے کیڑا سی گیا بھائی ما اجمل اور تو یہاں بیٹھ گیا ہاں جی جان دیو کون دا اس میں تفصیل
یہ فعل تعجب ہے جس کا سبب مخفی ہے، اس کو جاننے کے لیے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما. مولوی ہوئے تھے ہو جائے وہ کوئی مولوی ہے جڑا جمعہ دن کرے سرکار فلاں چیز نہیں جانتے تھے بس تو منہ میں پیشاب. مولوی ہوئے پیر میرا علی شاہ جا ایک جھلک ویکھ کے کہے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی. حضور دی شانہ پڑھ کے تے مولوی اپنے علم پھر اتنے اظہار کرن اتنے پھر پیر میرا علی شاہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وام کباب ہوئے. کیا جی آیا اعلیٰ حضرت بریلوی ہو گئے کیتی بھج کے وام کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے. پیسا فرماندے میں تے رج کے نگاہ بھی نہ پا سکیا پیتے بعد شراب خراب. اے شراب نہیں لینے اے موتر جڑا لوگ پیتے ہاں اے شراب تے پیشاب وچ کوئی فرق کوئی نہیں جڑے لوگ اے تے موتر ہے. ہاں جی اے موتر کوئی اپنا پی لوے شراب پی لوے کوئی گل ہے. ہاں اے گل پکا اسلام دا فیصلہ ہے. ہاں جی ایک شراب دا قطرہ کنویں ٹیپ ہوئے تے کنواں پلیت تے موتر دا ایک ڈبے تے برابر. ہاں جس نے شراب پینی ہوئے نا دیسی تے اپنا موتر پیتا کرے تے جنہیں ولایتی پینی ہوئے انگریز جڑے ایئرپورٹ تے اتران انہوں نے کبھی جذرا موتر تے کرو. ہاں جی انہوں نے کہا کی کرنا ہے انہوں نے کہا میں شراب پینی ولایتی پینی دیسی تو میں پی چکیا. اے وہ شراب مت کوئی سمجھے اے رسول اللہ دی عشق علیہ السلام کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. لو جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ جی جی ٹھیک ہے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی. وہ ممتاز قادری 5 فٹ اگے چلیا عملے تو پھانسی والا 5 فٹ اگے چلیا آج تک چل کے کوئی نہیں گیا یا علم الدین گیا یا ممتاز قادری گیا. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک. تسی پریشان نہ کرو اسلام پتر کوئی نہیں لگا 6-7 لاکھ بندہ ساڑھے نال چلیا ادھے نال زیادہ سی 12-13 لاکھ. لیاقت باغ تو ساڑھے نال چلیا 20 لاکھ بندہ ساڑھے نال چلیا تے اسی ایک بھی پتر اتھے کسی دا دے کے نہیں آئے واپس تھوڑے پتر پہنچائے گی نہ پہنچائے. اسلام کسی دا پتر نہیں لینا تو انہوں ایویں غلط فہمی ہو جاتی. ہاں اے گروپ جدا ملتا ہوئے نا خون ادا لگتا ہے ہر بندے تو تھوڑا لگتا ہے. گروپ ملتا ہوئے اور گروپ ہاں اور گروپ ملتا ہوئے وہ ممتاز قادری دا گروپ ملیا تو حضور دی امت جمپ لے کے کھڑی نہیں ہو گئی. لیکن جانے جانے گلشن اقبال دے دروازے تے 70 بندے چلے جانے اسی تو لوگوں کے پتر جیلہ جو بھی سارے کٹا چلے ایک بھی نہیں رہ گیا سارے رہا ہو گئے. سارے ہو گئے کہ نہیں گھر میں چاہ گیا ساڑھا ہوتے کوئی ایک بندہ بھی چلا جانا نا ٹی وی نکلنا دیکھو جی کہ مولوی بندے بروا دے وہ مولوی لوگوں کے بچے بروا دیتے وہ مولوی ایسے کر دیتے اینا دے بیٹے بھی نال سن میں بھی اپنے دوویں پتر نال لے کے گئے سی. باقی تسی تو پتر ایسے میرے گل کر رہے اے بھی نال سن سارے. ہاں اسی اپنے میں ذاتی پتر ہوئے جڑے میرے ذاتی وہ میں نال لے کے گئے سی اور 2 ہی سن وہ نال لے کے. میں کہ پہلے یہ مرن بعد ہوراں دے مرن نہ یہ تے ہے نہیں ہے. ہاں لوگ ذاتی ہے اور کینیڈا دی نیشنلٹی لے کے پتر اتنے چھڑ کے دھرنا دینا ہو رہے اپنے پتر اتنے ٹی چوک بٹھا کے دھرنا دینا ہو رہے. سمجھ آئی گا میں یہ دلیل دے رہا اور نہیں دلیل پتر دے ہی ساڑھے کیوں نہیں ساڑھے نال کے بیٹھے رہے ساڑھے نال کے بیٹھے رہے جنے بن کے بیٹھے رہے. ہاں جی سارے اتنے جنے بن کے بیٹھے رہے 6 فٹ دے نعرے نہیں تو لائے اچھڑے. حضور نال پیار کرنا آنے واہ ایندے نعرے لانا بس بن دیکھے تسی ہو جائے تو جدو حضور سامنے ہوں گے
کہ ہم سوئے اشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دل و دیوار، رہے گا یوں ہی ان کا